بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، الحمدللہ قرآن پاک کے مختصر سوالات بھی مکمل ہو گئے ہیں اور احادیث مبارکہ کے بھی، اور گرامر کے جو اہم سوالات تھے بلکہ نہایت ہی ضروری سوالات تھے وہ بھی ہو گئے۔ اب آخری باب ہے باب صوم تعلیمات اسلام۔ یہ مضامین ہوتے ہیں، ان میں سے تفصیلی سوال بھی آتے ہیں اور مختصر سوال اور ایم سی کیوز بھی۔ تو اس کو جب آپ لوگ توجہ کے ساتھ سن لیں گے اور سمجھ لیں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایم سی کیوز بھی آپ کے حل ہو جائیں گے اور ساتھ مختصر سوالات بھی حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں اگر کوئی تفصیلی سوال آ جائے تو وہ بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا تو آپ تفصیلی سوال بھی لکھ پائیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال ہے توحید، کیونکہ پہلا سبق ہے 10th کلاس میں جو باب صوم شروع ہوتا ہے اس کا پہلا سبق توحید ہے۔ تو اس میں سے پہلا سوال ہے کہ تعلیمات اسلام میں کس کو بنیادی اور مرکزی مقام حاصل ہے؟ یاد رکھیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر سب سے زیادہ جو بنیادی اور مرکزی مقام ہے وہ سب سے پہلے کس کو ہے؟ توحید کو۔ توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھیں، یہ بچپن سے ہی پڑھایا جاتا ہے، لیکن عموماً 10th کلاس کے بچوں کو بھی اگر سوال یہ ہونا تو اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو توحید کا معنی اور اصطلاح صحیح طریقے سے لکھ نہیں پاتے۔ تو اس کا معنی ذہن میں سمجھ لیں اور یاد رکھ لیں، اکثر یہ سوال آ جاتا ہے کہ توحید کے لغوی معنی۔ اچھا، یہ جو لغوی اور اصطلاحی ہوتا ہے، اصطلاحی لغوی کا مطلب ہوتا ہے لغت کے اندر، لغت کہتے ہیں ڈکشنری کے، یعنی ہر زبان کی ڈکشنری ہوتی ہے، اردو کی بھی ہوتی ہے، فارسی کی بھی ہوتی ہے، عربی کی، انگلش کی، ہر زبان کی۔ اب دیکھیں کہ لغت اس ڈکشنری میں اہل زبان جو اس لفظ کا معنی استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اصطلاح سے مراد ہوتا ہے کہ اس فن کے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کا کون سا معنی، یعنی اس مکمل اس قسم کو، اس لفظ کو سمجھنے کے لیے جو انتہائی مختصر الفاظ میں جو معنی بتایا وہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ تو ڈکشنری میں جو معنی ہے اس کو کہتے ہیں لغوی، لغت، زبان۔ لغت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان۔ تو توحید کے لغوی معنی ہے ایک بنانا، کتاب میں بنانا لکھا ہوا ہے لیکن آپ ایک ماننا بھی کر سکتے ہیں، ایک ماننا یا یکتا ثابت کرنا۔ تو ایک ماننا، اس کو ماننا کر لیں کہ ایک ماننا یا یکتا ثابت کرنا۔ اور اصطلاح میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اللہ وحدانیت کا مطلب ہوتا ہے واحد۔ یہ آگے سوال آئیں گے، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ یعنی اللہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا اور بے مثال ہے۔ یہ سمجھ آ گئی امید ہے۔ اگر پیپر میں سوال آ جائے کہ توحید کا معنی لکھیں، توحید سے کیا مراد ہے، تو آپ نے بتانا ہے توحید کا لغوی معنی ایک ماننا، اللہ کو ایک یا یکتا ماننا، اور اصطلاح میں توحید سے مراد اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، یعنی اللہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں کیا ہے؟ یکتا اور بے مثال ہے۔ سوال نمبر 3 ہے حی اور قیوم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، حی کا مطلب حیات سے ہے، زندہ، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے، اور قیوم کا مطلب ہے سب کو قائم رکھنے والا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے صمد۔ ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد۔ صمد کا مطلب کیا ہے؟ صمد کا مطلب ہے بے نیاز، یعنی وہ اپنے وجود اور کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اس کی بادشاہت، اگر پوری دنیا کے لوگ عبادت نہ کریں اس کی بادشاہت پھر بھی قائم ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ اور سب کا خالق اور مالک وہ ذات پاک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ ذات میں وحدت سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں یہ سوال آتے ہیں ذات میں وحدت، اگلا سوال ہے صفات میں وحدت۔ تو وحدت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا اکیلا، یکتا۔ ذات میں تو اس کی ذات میں وہ واحد ہے، یاد رکھیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ذات میں بھی واحد ہے، یعنی اس جیسی ذات اور کوئی نہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ صفات کی وحدت سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں وہ صفات میں یکتا ہے، جس طرح ذات میں یکتا ہے، ذات میں واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسے وہ صفات میں بھی یکتا ہے، اس جیسی صفات کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم شان اور سب سے جو اعلیٰ ہے اور سب کا خالق اور مالک وہ ذات پاک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آتا ہے، بلکہ 7، سوال نمبر 7 ہے کہ افعال کی وحدت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نا، ذات کی وحدت، صفات کی وحدت، اب آ گیا افعال کی وحدت۔ تو افعال کی وحدت سے مراد یہ ہے کہ وہ افعال میں، افعال فعل کی جمع ہے، فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام۔ تو
اپنے افعال میں وہ یکتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اکیلا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اکیلا، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ اور بھی شامل ہے یا کوئی اور خالق ہے، نہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ قرآن نے سب سے زیادہ کس مسئلے پر زور دیا؟ اگر یہ بھی سوال آ جاتا ہے تو اس کا جواب عقیدہ توحید ہی ہے، یہ مسئلہ توحید یا عقیدہ توحید پر قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا۔ سوال نمبر 9 ہے کہ سورہ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو یاد رکھیں سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ توحید بھی ہے۔ یہ اکثر پیپر میں سوال آتا ہوتا ہے کہ سورہ توحید کا دوسرا نام سورہ اخلاص بھی ہے اور سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ توحید۔ اخلاص خالص سے ہے نا، جیسے خالص دودھ ہوتا ہے جس میں پانی شامل نہ ہو، تو اس طرح توحید سورہ اخلاص وہ ہے جس میں مکمل توحید کا بیان ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توحید بھی۔ سوال نمبر 10 ہے کہ توحید کے بارے میں قرآن کی آیت آپ نے پکی ذہن میں رکھنی ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا۔ یہ بھی کا ترجمہ ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، یا نہ وہ کسی کا نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کے مد مقابل، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو قرآن پاک توحید کے بارے میں اگر آیت آتی ہے تو آپ نے یہ لکھنی ہے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے اور یہ اکثر پیوین میں نے اوپر لکھا ہے، ویری امپورٹنٹ سوال ہے کہ حدیث لکھیں تو آپ نے بتانا ہے حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ توحید کیا ہے؟ تمام نیکیوں کی، یہ حدیث پاک ہے۔ اب یہ بڑا سوال اہم آتا ہے پیپر میں کہ کردار سازی اور انسانی سیرت کی تشکیل میں، تشکیل کا مطلب ہے بناوٹ، تو انسانی سیرت میں توحید کا حصہ یا اثرات بھی، حصہ بھی آ جاتا ہے، اور اکثر پیپر میں آتا ہے کہ کردار سازی میں توحید کا کی اثرات بیان کرے، یا انسانی سیرت کی تشکیل میں توحید کے اثرات۔ تو جس طرح کا بھی سوال آئے اس کا جواب ایک ہی ہے کہ عقیدہ توحید سے ہماری زندگی میں کیا اثر، اور بلکہ معاشرے کے اندر اس کا یہ بھی آ جاتا ہے کہ معاشرتی تشکیل میں اس کا کیا، انسانی سیرت میں بھی آ جاتا ہے، معاشرے کے حوالے سے بھی۔ تو عقیدہ توحید سے انسان میں خودداری اور غیرت پیدا ہوتی ہے، پھر عقیدہ توحید سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، عقیدہ توحید سے بہادری پیدا ہوتی ہے، عقیدہ توحید مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے، تنگ نظری کا خاتمہ کرتا ہے۔ دیکھیں اس میں سے 2 ہی آئیں گے، وہ کہیں گے کہ 2 پوائنٹ آپ لکھیں، تو اس میں سے کوئی سے 2 جو عقیدہ توحید کا انسانی زندگی کے اوپر کیا اثر ہے، تو 2 لکھ دیں گے، انشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد توحید کہ کچھ عام سوالات کے ساتھ آگے شرک آتا ہے کہ شرک سے کیا مراد ہے، تو اسی کا اگر دوسری طرف لیں کہ اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک بنانا، یہ شرک ہے۔ شرک سے ہوتا ہے نا، تو اللہ کی ذات میں، صفات میں اور اس کی عبادت میں اگر کسی اور کو اس کا شریک بنائیں گے تو یہ شرک ہے، اور یہ ناقابل معافی جرم۔ سوال آتا ہے کہ ناقابل معافی جرم کون سا ہے، تو شرک وہ ہے، کیونکہ شرک اللہ فرماتا ہے اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا، تو یہ سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا ظلم عظیم بھی ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ تو سب سے بڑا ظلم کون سا ہے، تو اللہ قرآن فرماتا ہے کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کے نقصانات عزیز طلبہ بے شمار نقصانات ہیں۔ شرک دیکھیں نا ظلم بھی ہے، قرآن فرماتا ہے، تو ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، ظالم بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر شرک کرنے والا ناپاک ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن فرمایا کہ مشرک ناپاک ہیں۔ شرک سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے کہ شرک کے معاشرتی نقصانات لکھیں تو آپ نے یہ فساد ہوتا ہے، کیونکہ ظلم جو ہے نا وہ عدل کی ضد ہوتی ہے۔ شرک کی دنیا میں شرک جو مشرک ہوتا ہے، جو میں نے شرک کرتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی، کیونکہ اللہ اسے جب ناراض ہوتا ہے تو شرک سے گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس سے بہت سے نقصانات شرک سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ توحید کے بعد دوسرا چیپٹر انتہائی اہم آتا ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں اس کا سوال ہے اطاعت رسول کیوں ضروری ہے، یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ایمان کی جان ہے۔
جس طرح عقیدہ توحید ضروری ہے اسی طرح اطاعت رسول بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی، تو گویا جس طرح توحید ضروری ہے اس طرح اطاعت رسول بھی ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں ایک آیت لکھیں، وہی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بارے میں اطاعت رسول کے بارے میں حدیث ہی پوچھ جاتی ہے کہ اس کے بارے میں حدیث بیان کریں، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر میری اتباع ضروری ہے، تم پر میری اتباع ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث مبارکہ ہیں، وہ بھی آپ جو بھی آپ کو اس وقت یاد ہو تو وہ آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 20 ہے، انتہائی عام، یہ بھی میں نے ویری امپورٹنٹ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، ہمارا ایمان کتنی حیثیتوں سے ضروری ہے، یعنی اس کی کتنی حیثیتیں ہیں کہ حضور پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کی 3 حیثیتیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ویسے تو بہت سی ہیں نا۔ پہلی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت مکمل ہے، کامل ہدایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم ہر ایک پر فرض ہے۔ حضور کے بعد آپ کسی اور کی اتباع اور اطاعت اور اسوہ حسنہ کسی کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے، صرف حضور کی اطاعت قیامت تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت سب کے لیے قیامت تک ہے۔ اب کوئی بدبخت اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا کذاب ہے، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سوال نمبر 21 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ناطق قرآن یا قرآن ناطق ہیں؟ ناطق قرآن یا قرآن ناطق کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ قرآن ناطق سے مراد، ناطق ویسے کہتے ہیں بولتا ہوا، چلتا پھرتا، تو مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ دیکھیں جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح عمل کرتے تھے، قرآن کے مطابق حضور کی زندگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم اٹھا کے کہا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ناطق ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امر اور ہر فعل قرآن کے مطابق ہے۔ ایک دفعہ نا ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال بھی کیا کہ ام المومنین حضور کا اخلاق کیسا؟ ان کا کہ آپ نے تم قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہ حضور کا اخلاق ہے۔ تو حضور ناطق قرآن سے مراد حضور قرآن کی عملی تفسیر ہے، جو کچھ قرآن میں ہے سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے وہ کے مطابق ہے۔ سوال نمبر 22 ہے کہ آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو اس کا ترجمہ کریں کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے۔ اگر قرآن میں یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ اطاعت رسول کے بارے میں ایک آیت لکھیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بلکہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیوں قرآن پاک ہے تو اس میں قرآن کا جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سوال نمبر 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور رسول اور نبی کیوں نہیں بھیجے؟ یہ انتہائی عام سوال ہے، کیوں نہیں بھیجے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، اس لیے اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 24 ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کا ترجمہ کریں۔ تو اس کا ترجمہ کل کا مطلب کہہ دیجئے، یا اے نبی فرما دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اب اس کے بعد تیسرا جو چیپٹر آتا ہے وہ طہارت و پاکیزگی، یہ بھی بڑا عام ہے، اس میں سے سوالات اکثر پیپر میں آ جاتے ہیں، بورڈ کے پیپر میں۔ طہارت کے بارے میں آیت لکھیں، اکثر پیپر میں آتا ہے، آپ نے یہ آیت لکھنی ہے طہارت کے بارے میں، اور وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔
آگے سوال نمبر 26 ہے، طہارت کے بارے میں حدیث لکھیں. تو آپ کو پتہ ہے پاکیزگی نصف ایمان. تو اس میں حدیث میں جب لکھنا ہے تو کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی نصف. تو اس میں کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث بلکہ آیت کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اور حدیث میں بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. آگے سوال نمبر 27 ہے، طہارت کی کتنی اقسام ہیں؟ تو طہارت کی 5 اقسام آپ کی کتاب میں ہیں اسلامیات اختیاری میں. پہلا ہے جی طہارت فکر، یعنی سوچ فکر کا پاک ہونا. دوسری ہے طہارت اخلاق، یعنی بری عادات سے اخلاق کا پاک ہونا، مطلب جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد وغیرہ یہ چیزوں سے انسان اپنے آپ کو صاف رکھے، طہارت اخلاق ہے. آگے طہارت جسم، یعنی جسم پاک ہونا چاہیے. پھر ہے طہارت لباس پاک ہو، یعنی نماز جب انسان پڑھ رہا ہے تو اس کے کپڑے پاک ہونے چاہیے انسان. تو لباس. طہارت مکان کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. تیمم کس وقت کیا جاتا ہے جی؟ پانی جب نہ ملتا ہو تو اس وقت تیمم کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند ہے. لہٰذا اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. غسل کے 4 فائدے، غسل کے جناب بے شمار فائدے ہیں. ایک تو غسل سے جسم پاک ہوتا ہے، روحانی فرحت محسوس ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ پریشان ہو نا تو غسل کرے، تو غسل سے ذہنی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، صحت بھی انسان کی اچھی ہوتی ہے. تو غسل کے بے شمار فوائد ہیں. تو یہ کوشش کرنی چاہیے جمعے والے دن بھی غسل کیا ہے؟ مسنون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. علم کے بارے میں چوتھا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے کہ اس کا سوال ہے، اللہ نے انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت کس وجہ سے دی؟ دیکھیں تمام مخلوقات کے اوپر اللہ نے انسان کو فضیلت دی علم کی وجہ سے. پہلی وحی کی 2 آیتوں کا ترجمہ لکھیں. اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے سب کو پیدا فرمایا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا. سوال نمبر 33 ہے کہ حدیث پاک کے مطابق علم کی کتنی اقسام ہیں؟ یاد رکھیں حدیث کی اکثر پیپر میں آ جاتا ہے. حدیث کے مطابق علم کی 2 اقسام ہیں. دین کا علم، اس کو علم الادیان بھی کہتے ہیں، اور طب کا علم، یعنی جو ڈاکٹری کا علم ہوتا ہے. یہاں سے ایک الگ سوال بھی بنا دیا گیا ہے کہ علم طب سے کیا مراد؟ یہ پیپر میں بھی آ جاتا ہے. صحت کے بارے میں، صحت کے اصول اور اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ علم طب کہلاتا ہے. دنیاوی ترقی کا راز کس بات پہ پوشیدہ ہے؟ دیکھیں دنیا کی جو عالم دنیا جو ترقی کر رہی ہے اس کا راز علم معاش پر ہے، یعنی معیشت، جس کو انگریزی میں آپ اکنامکس کہتے ہیں. تو یہ بہت ضروری علم ہے. اسلام نے بھی اس کی طرف ترغیب دی ہے کہ ہمیں یہ بھی علم جاننا انتہائی ضروری ہے. علم معاش سے کیا مراد ہے؟ علم معاش یعنی معیشت، اکنامکس سے مراد رزق روزی کمانے کا علم، کوئی پیشہ ہنر، کیونکہ ہنر حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ ایک علم ہے. کسی علم کو نہ جاننے کی وجہ سے، یعنی کس علم کو نہ جاننے کی وجہ سے مسلمان اقتصادی ترقی یا اقتصادی میدان میں دنیا کی دوسری اقوام سے، دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے؟ تو یہ علم معیشت ہے، اکنامکس. اس میں ہم مسلمان جو ہیں وہ اس میدان میں اس علم کو کے اصول میں اس طرح کی محنت نہیں جس طرح کرنی چاہیے. اس وجہ سے معاشی میدان میں دوسری اقوام سے پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ علم معیشت کا یعنی کم اس کی طرف توجہ ہے. اس کے بعد اگلا سوال انتہائی عام ہے، علم الادیان سے کیا مراد؟ میں نے آپ کو بتایا علم الادیان سے مراد کیا ہے؟ دین کا علم ہے. علم کے بارے میں ایک حدیث، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. سوال نمبر 40 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ سے اپنے علم کے اضافے کے لیے کیا دعا مانگتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. علم کے فوائد جناب بے شمار فائدے ہیں. علم حاصل کرنا عبادت بھی ہے، علم جنت کا راستہ ہے، علم طاقت ہے، علم سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ خیاطی. یاد رکھیں خیاط کہتے ہیں درزی کو جو کپڑے سلائی کرتے ہیں، تو یہ خیاطی. حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ، آپ کا کام خیاطی تھا، درزی کا کام کرتے. حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ نجاری تھا. دیکھیں بنو نجار قبیلہ بھی
مدینے میں تھا تو نجاری کا مطلب ہے بڑھئی، جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ نجاری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ بزازی، یاد کریں بزاز کہتے ہیں وہ کپڑے کا جو کاروبار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بزازی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کیا کام کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے۔ تو یہ پیشہ کوئی بھی ہو تو یہ انسان کو اپنانا چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد حصہ دوم ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو یہاں تک آپ لوگ یہ جو سوال ہے نا یہ علم کے بارے میں، تو یہ یہاں تک یاد کر لیں، یہ سمجھ لیں، اگر اس میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔